جنت جن لوگوں کے لیے رکھی ہے ان کی کوالٹیز بیان کی ہیں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ سب سے پہلی کوالٹی اللہ نے بیان کی، صبر کرتے ہیں۔ خودکشی کرنے والا بے صبرا ہوتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت نہیں رکھی۔ واویلا کرنے والا، ہائے ہوئے کرنے والا، ذرا ذرا سی بات پہ آج نوجوان سر دیواروں پہ جا کے مار رہے ہیں۔ تو صبر جو ہے نا، صبر، اپنے آپ کو روکنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ چیخنا، چلانا، واویلا کرنا، یہ صفت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسری، الصادقین، سچے، 2 نمبر لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، آج 2 نمبری کمال سمجھا جاتا ہے۔ القانتین، اطاعت کرنا، المنفقین، خرچ کرنے والے لوگ، کنجوس لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور راتوں کو اٹھ کے گناہوں سے توبہ کرنے والے۔ آج وظیفوں پہ بڑا زور ہے، آپ کسی کو بتا دیں کہ صبح 4 بجے اٹھ کے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس سے آپ کا فلاں کام بن جائے گا، تو شروع ہو جائیں گے وہ لاکھوں مرتبہ۔ تو اللہ تو رات کو اٹھ کے ہمیں استغفار کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے جہنم کی پناہ مانگا کرو۔ اسی مضمون کو قرآن میں دوسرے مقام پر بھی بیان کیا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، نیک لوگ سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں اور اپنے رب سے اپنے رب کی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو راتوں کو اٹھ کے آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور آخرت کے خوف سے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اس رکوع میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے توحید پر خود بھی گواہی دی، اس کے فرشتوں نے بھی، اور جتنے بھی اہل علم ہیں وہ توحید پر گواہی دیتے ہیں۔ اور اللہ نے اس آیت میں بار بار توحید کا تکرار کیا ہے کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ، اللہ بھی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی، واولو العلم، اور اہل علم بھی۔ تو 3 قسم کے طبقے جب کسی بات پر گواہی دے رہے ہوں تو یہ اس بات کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اس کو دلیل نقلی کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا ھو العزیز الحکیم، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ببانگ دوہل اعلان کر دیا کہ جب اسلام دنیا میں آیا ہے تو پھر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا اللہ نے کہ یہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اللہ قیامت میں نہیں مانے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر مسلم تو اسلام کو مانتے نہیں، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ یہ جو اختلاف کرتے ہیں اسلام میں، یہ دلیل کی بیس پہ نہیں ہے بلکہ ضد اور عناد کی بیس پر ہے۔ تو ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اگر کسی سے کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں تو بغیم بینہم تو نہیں ہے وہ اختلاف، ایسا تو نہیں ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی اور حب جاہ کی بیس پر کہ ہم کسی سے آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ قرآن میں یہ مضمون بہت زیادہ بیان ہوا ہے کہ حق سے اختلاف کرنے والے اکثر و بیشتر دلائل کی دنیا میں نہیں بلکہ ضد اور حسد کی بیس پہ۔ تو جو بیماری کامن ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بیماری میرے اندر تو نہیں ہے۔ کورونا پھیلا ہوا ہے، بہت سے لوگ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں کہ یار تھوڑے سی بھی علامات ظاہر ہوتی ہے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں کہ میرے اندر ایسا تو نہیں کہ یہ جرثومہ میرے اندر چلا گیا ہو، یہ وائرس میرے اندر آ گیا ہو اور میں بیمار ہو گیا ہوں۔ تو روحانی بیماریاں بھی جو ہوتی ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہیں، تو ہمیں اپنا بھی ٹیسٹ کرانا چاہیے کہ یہ بیماری کہیں ہمارے اندر نہ ہو۔ اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ آپ ڈیبیٹ میں جب کسی سے اختلاف کر رہے ہیں تو بار بار یہ استحضار کیا کریں، سوچا کریں کہ کہیں میں نے اس کو انا کا مسئلہ تو نہیں بنا لیا، ایسا تو نہیں ہے کہ میں سامنے والے کی بات مانوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا وہ بڑا ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہے میں اپنے مسلک کی تائید کے لیے دلیل دے رہا ہوں تو میرا مقصد اپنے مسلک کو بس صحیح ثابت کرنا ہے، حالانکہ دوسرے مسلک کے پاس دلیل مضبوط ہے، مجھ سے زیادہ مضبوط ہے، ایسا تو نہیں کہ میں اس کو نیچا دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے مذہبی فرقوں میں یہ بیماری ہول سیل کے حساب سے ہے، ہمارے سیاسی لیڈروں میں یہ بیماری اور سیاسی لیڈروں کو فالو کرنے والوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کی سیاسی لیڈر سے کوئی غلط کام ہوگا آپ نے اس کی تعویل کر کے اس کو اچھا قرار دینا ہے، اپوزیشن سے اگر اس کے لیڈر سے اگر کوئی اچھا کام بھی ہوگا آپ نے اس کو غلط قرار دے کر اس کو برا قرار دینا ہے۔ یہ آج کل ہو رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اپنا لیڈر بہت اچھا چاہے جتنا برا ہو، سامنے والا بہت برا چاہے جتنا اچھا ہو۔ تو یہ معیار یہ سب جگہ چل رہی ہے اور یہ چیز انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اولو العلم قائما بالقسط، کہ اولو العلم جو گواہی دیتے ہیں انصاف پر کھڑے ہو کر دیتے ہیں، وہ رشتہ داری کو، اپنی سیاسی جماعتوں کو، اپنے مسلک کو درمیان میں نہیں لے کر آتے، جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور ایک اور علمی نکتے کی بات ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے
فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے، لہذا میں بھی اس علمی نقطے کو بار بار ہائی لائٹ کرتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے اتنے دلائل سننے کے بعد بھی اگر یہ آپ سے حجت بازی کرتے ہیں تو آپ ان کو واضح لفظوں میں کہہ دیجئے کہ میں اور میرے فالوورز اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر چکے ہیں. تم ایمان لاتے ہو تو لاؤ، نہیں لاتے ہو تو تمہاری مرضی. یہ کام ہوتا ہے بحث کو ختم کرنے کے لیے، ٹائم بچانے کے لیے، کہ ایک ہی طبقے پر آپ نے صبح و شام محنت نہیں کرنی ہے. آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور دعوت کا میدان میں آپ کے پاس شعبے بہت زیادہ ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ ساری صلاحیتیں کسی ایک شخص پہ یا کسی ایک جماعت پہ لگا دیں اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہو رہے تو میں ان کو جب تک صحیح نہیں کروں گا میں دنیا سے جاؤں گا نہیں. یہ غلط طریقہ ہے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ آپ اس طبقے کو چھوڑ کر دوسرے طبقے پہ محنت کریں گے، وہ آپ کی بات کو سنیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں دعوت کا کام کیا، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے. اللہ نے حکم دیا کہ یہاں سے چلے آئیں آپ. یہ جتنے لے آئے ہیں آپ اس سے زیادہ نہیں لائیں گے. اب کیا ہے، آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کا وقت ضائع ہوگا. ایسے لوگوں پہ جا کے محنت کریں جو آپ کی بات کو سنیں. تو مدینہ گئے ہیں، کیسا استقبال ہوا، اور 10 سال کے عرصے میں 10,000 کا لشکر تیار ہو کے مکہ میں داخل ہوتا ہے اور پھر مکہ والے بھی ایمان لے آئے. تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ براءت کا اعلان کر دینا کہ بھائی ہم جتنا سمجھا سکتے تھے ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اس سے زیادہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے اچھے اچھے لوگوں کی صلاحیتیں اس میں برباد ہوتی ہیں. ایک لا حاصل بحث، سامنے والا ماننے کو تیار نہیں، آپ بحث کرے جا رہے ہیں، پھر اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں، پھر ایک دوسرے کو نقصان اور ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے کا جو ہے نا وہ موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد کو سمجھایا. سورہ مریم میں پورا رکوع ہے. جب مایوس ہو گئے تو چھوڑ دیا ان کو. سلام علیک استغفر لک ربی، اے میرے ابا آپ پر سلامتی ہو، میں اللہ سے توبہ استغفار کروں گا، اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے. انی مہاجر الی ربی، میں اب چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں دوسری جگہ جا کے تبلیغ کروں گا، اس قوم میں ماننے کی صلاحیت نہیں ہے. تو یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں میں تو بس اسی کو سمجھاتا رہوں گا قیامت تک، میرے ابا ہیں سمجھاتا رہوں گا، میں کیسے ہی بگوارہ کر لوں کہ میرے ابا جہنم میں چلے جائیں تو میں تو ان کو آخری دم تک لڑوں گا. نا 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 بھائی، آپ نے ایک حد تک کام کرنا ہے، اس کے بعد نہیں ہے تو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ دوسروں پر محنت کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے کو چھوڑ دیا. میں بھی لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد پہ بھی ایک حد تک محنت کریں، بیوی پہ بھی ایک حد تک محنت کریں، ابا پہ بھی ایک حد تک محنت کریں، بیوی اپنے شوہر پر بھی ایک حد تک محنت کرے. اس کے بعد اس ٹاپک کو پھر چھوڑ دیں، پھر اس کے لیے بس دعاؤں کا سلسلہ رہے. بار بار ایک ہی چیز کو جب آپ ریپیٹ کریں گے اور ایک ہی شخص کے سامنے کریں گے تو پھر وہ اکتائے گا بھی، اور بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ ٹائم اگر آپ کسی اور پہ لگاتے تو اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ مل جاتا آپ کو. آپ نے یہ ٹائم ایک ایسی شخص پہ لگا دیا کہ جس کا رزلٹ زیرو ہے، یا اگر زیرو نہ بھی ہوا تو اس کا نتیجہ بہت بعد میں جا کے ظاہر ہوگا، جبکہ اس دوران آپ اور بہت سارے کام اچھے کر سکتے تھے. تو ہمیں یہ بھی اس سے ایک اصول اور ضابطے کی بات پتہ چلتی ہے، اور ہم اگر اس اصول کو پھیلانا چاہیں تو یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتا ہے کہ آپ نے اگر ایک چیز تجربہ کر کے دیکھ لی تو علماء کہتے ہیں 3 دفعہ تجربہ کرو، بس 4تھی دفعہ پھر تجربہ نہ کرو. کوئی بزنس ہے، آپ کوئی جاب کر رہے ہیں یا آپ کوئی پڑھائی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے 2 سے 3 دفعہ تجربہ کرنا ہے. اس کے بعد ساری زندگی تجربوں کی بھیٹ نہیں چڑھانا، اپنے رخ کو پھر آپ نے چینج کرنا ہے. تو حدیث میں آتا ہے نا، لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. تو بار تجربے ہی کرتے رہنا ایک ہی چیز کے بارے میں، یہ بہت غلط بات ہے. اس سے انسان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. امکان تو ہوتا ہے کہ اس دفعہ تجربہ کامیاب ہو جائے، لیکن ہم انہیں امکانات پہ نہیں چلنا، ہم نے زمینی حقیقت کو دیکھنا ہے. تو اس لیے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی آپ کے ذمے تو پہنچانا ہے. اگر یہ اس کی پیشکش کو قبول نہ کریں تو بس آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو داعی کو بھی اس میں زبردست تسلی ہے کہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے، اپنی بات کو پہنچانا ہے، حق کو. لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ لوگ بات مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے، کوئی نہیں مانا 40-50 لوگوں کے علاوہ. اللہ نے فیصلہ کر دیا. تو اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ بہرحال آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ خود ہی باطل لوگوں سے قیامت کے دن انتقام لے لے گا.